میرے عزیزوں، میں ہندوؤں سے بھی کہوں گا کہ جب کبھی کوئی بات سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو. واٹس اپ یونیورسٹی پر ایمان مت لاؤ. یہ جو واٹس اپ سے گشت کرتی ہیں خبریں، جس چیز کو گھمایا جاتا ہے یہاں پتہ ہی نہیں چلتا. اس دنیا میں میرے عزیزوں، آپ یہ آتنکی میڈیا سے بھی بچو، دجالی میڈیا سے بھی بچو. یہ جو زہر پھیلانے والے واٹس اپ، سوشل میڈیا، فیس بک، اس سے بھی بچو. کیونکہ قرآن کا حکم ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو، ورنہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اچھے اخلاق کو چھپا دیا، اور اس دجالی میڈیا نے صرف اور صرف دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ صرف جنگیں ہی ہوتی ہیں اسلام میں، صرف جنگیں. ہاں، انہیں پتہ نہیں ہے. میں اسی لیے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک نعرے میں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ میں ہاتھ لہرا رہے ہیں. میرے عزیزوں، میں ایک جملہ ان سے بھی کہوں گا، یہ عاشقان مصطفیٰ کے اپنے نبی کے لیے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں تو ظالموں کی کلائی توڑنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. اگر نعرے کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو کسی ظالم کا پنجہ پکڑنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج تمہارے صبر کا اور ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے. ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں، ہم اس ملک کی سرزمین کو خون خرابے میں نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی تو اس میں ہمارا بھی گھر جلے گا، پڑوس کا بھی گھر جلے گا. جنگوں میں کبھی امن نہیں ہوتا، فساد ہونے پر کبھی سکون نہیں ہوتا. لیکن کچھ آتنکی ایسے ہیں جو پورے ملک کو آگ میں جھونک دینا چاہتے ہیں. میں پرشاسن سے بھی بار بار کہتا ہوں، میں بار بار ڈپارٹمنٹ سے بھی کہتا ہوں، یہ نہتے جو نوجوان پروٹیسٹ کے لیے اترتے ہیں، 100-150 کو پکڑ کر کے اندر کرنے سے بہتر ہے ان بھونکنے والے کتوں کو کیوں نہیں پکڑتے جن کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہوتا ہے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے. بات تو صحیح ہے کہ جب کبھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہم بے قرار ہوتے ہیں. اور بتاؤ اس ڈیموکریٹک کنٹری میں ہماری ناراضگی کے اظہار کا اور طریقہ کیا ہے؟ سب تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے تو یہ بچے سڑکوں پر آتے ہیں. پرشاسن اور پولیس ڈپارٹمنٹ اگر وقت پر اپنا کام کر لے جائے، جتنے بھی نفرت پھیلانے والے چنٹو ہیں انہیں پکڑ لیا جائے، اور جتنے بھی میڈیا میں بھونکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، یہ گستاخی کرنے والے یہ سیکنڈ درجے کے ہیں، یہ شرابی ہیں. اور یہ جو میڈیا کے ڈیسک ہیں، جتنے چینل ہیں، یہ شراب کے اڈے ہیں. شرابی کو مار دینا یہ حل نہیں. شراب کے اڈے جب تک چلتے رہیں گے دوسرے شرابی آتے رہیں گے، پیتے رہیں گے. یہ جو نیوز چینلز میں ڈیبیٹ اور مرغے لڑانے والے معاملات ہو رہے ہیں، یہاں سے ماحول میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، ماحول میں خرابیاں یہیں سے آ رہی ہیں. آپ کو پتا ہے چند سالوں پہلے افریقہ کا ایک ملک جس کا نام سنا ہوگا آپ نے، ریڈیو روانڈا. ریڈیو اس زمانے کی نشر و اشاعت کی سب سے بڑی وہ تحریک تھی. ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کے نفرت میں روانڈا میں ایسے منہمک ہو گئے تھے. تتسی نام کا ایک قبیلہ تھا، ان کے خلاف اس ریڈیو والے نے اتنا بھڑکایا کہ جو میجورٹی والے لوگ تھے، جو بہو سنکھیک جن کو کہا جاتا ہے، الپ سنکھیکوں کو اتنا مارا انہوں نے. صرف اور صرف 1 سال یا 2 سال کے اندر 8 لاکھ توتسیوں کو مار دیا، 8 لاکھ لوگوں کو مارا. یہ UN کی خبر آج بھی ہے، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کی خبر لی ہے کہ یہ اگر توتسیوں کا 8 لاکھ لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، ان کو جینوسائیڈ کیا گیا، نسل کشی کی گئی، تو کون اس میں سب سے زیادہ حرکت کیا تھا؟ مجرموں کو پکڑا جائے. UN کی خبر ہے سب سے زیادہ بڑا مجرم وہ ریڈیو تھا جو نفرت پھیلاتا تھا، ہیٹ ریٹ پھیلاتا تھا. آج بھی
اگر میرے دیش کو نقصان پہنچے گا تو ان دجالی میڈیا سے جو ہیٹ ریٹ پھیلا رہے ہیں. آپ نہیں دیکھتے ان کی میز پر سوائے اسلام کے کسی بات کا ڈسکشن ہی نہیں ہے آج کل. مسجد مندر کرتے رہو. پورے ہندوستان میں برقع ہی برقع ہے, اذان ہی اذان ہے, کہیں اور کچھ دکھتا نہیں ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چوری کی خبریں بھی آ جاتی تھی, کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی خبریں بھی آ جاتی تھی, کسی کے خودکشی کی بھی خبریں آتی تھی. اب تو یہ خبریں ہی نہیں آتی. اب پورے ہندوستان میں نہ چوری ہوتی ہے, نہ کہیں گاڑی پلٹتی ہے, نہ کوئی بھوکا مرتا ہے, کچھ نہیں. پورے ہندوستان میں صرف اذان ہوتی ہے, صرف اذان ہوتی ہے. ان کو صرف اور صرف وہی نظر آتا ہے, وہی سنائی دیتا ہے. میرے عزیزوں, میں نے یہاں پر جو میسج دیا ہے وہ آپ کو سترک رہنے کے لیے, الرٹ رہنے کے لیے. بے قابو ہو کر, جوش میں آ کر اپنے آپ کو کبھی بھی ایسی ہلاکت میں نہ ڈالیں. سڑکوں پر اتر کر, میدانوں میں اتر کر, اس لیے کہ اب ایک تھیوری یہ بھی جمع ہو رہی ہے کہ جب تم 10,000 کی تعداد میں آؤ گے تو 50-100 آتنکی گنڈے بھی اس کے اندر آئیں گے اور وہ تمہارے اس احتجاج کو, پروٹیسٹ کو وائلنس میں بدل دیں گے. تم سوچے بھی نہیں ہوں گے, کچھ لوگ کرائے کے بھاڑے کے لوگ آتے ہیں, تمہارے احتجاج کو وہ وائلنس میں, کرفیو میں بدل کر جائیں گے. یہ حالات آج ہندوستان بھر میں جگہ جگہ ہو رہے ہیں, جگہ جگہ ہو رہے ہیں. اس لیے آج سترک رہو, الرٹ رہو. تمہاری جان اتنی ہلکی بھی نہیں کہ اتر کر کے تم کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں دے دو گے. یہ جان ہے تو میرے مصطفیٰ کے لیے ہے. مریں گے انشاءاللہ حضور کے نام پر مریں گے. آج جس کے پاس طاقت ہے اسے کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا. امریکہ جو چاہے کر لے, رشیا جو چاہے کر لے, ان بھیگی بلیوں کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا کہ رشیا آتنکی حملے کر رہا ہے, رشیا یوکرین کو دبا رہا ہے. کوئی نہیں کہے گا. یہ میڈیا پر بیٹھا ہوا اس کو وار کہیں گے, آپسی جنگ کہیں گے. اور کہیں کسی مسلمان کا نام آ جائے, چاقو بھی نظر آئی تو آتنکواد ہے, دہشت گرد ہے. یہ دگلی پالیسی, یہ ڈبل رول, یہ منافقت کا چہرہ جس کی وجہ سے تم نے آج زہر بھر رکھا ہے پورے ہندوستان میں.